الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولهم النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے نبی اکرم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اور خالق وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم اللہ کو ہی پوجتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا، اور ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا قہر اور غضب نازل ہوا۔ حضرات گرامی وقار، سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے گفتگو فرمانے کے لیے آغاز کیا ہے۔ اکثر علماء اکرام کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے متعدد یعنی کئی نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام ہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا یعنی شروع کرنے والی کتاب کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے اسے کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبح المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھے جانے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ 3 کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ اسے سورۃ الدعا، سورۃ التعلیم، تعلیم المسألہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے
4 ہم آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کیا تم نے نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی وہ سب مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض سے شفا کے لیے ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی طرف ہدایت ملتی ہے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ کے من بوجھ اٹھاتا، ایک اونٹ یعنی کتنے من بوجھ اٹھاتا ہے؟ من میں کہ یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نمازیں یعنی جیسے فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اس میں اس کی قرأت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرأت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مدینۃ المنورہ کے چند علماء امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ وقت زیادہ ضائع ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہو، یعنی آپ سب جتنے لوگ آئے ہیں تو آپ ان میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیں اور امام بنا دیں تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی، سب اس پر تم متفق ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم نے اسے اپنا امام بنانے پر ہم نے اسے اپنا امام بنا لیا ہے، ہم اس پر راضی ہو گئے ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل کمالات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور اسے شفا کے لیے، فضائل کے لیے اور بہت سارے جائز مقاصد کے لیے پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس حق کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔